جب گھر کا نگہبان ہی چور بن جائے، اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جب ملک کے سب سے اعلیٰ ترین اور معزز ادارے یعنی وزیر اعظم آفس میں ہی کرپشن کے شبہات سر اٹھانے لگے تو پھر باقی اداروں سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ وزیر اعظم آفس وہ مقام ہے جہاں سے ملک کا نظم و نسق چلایا جاتا ہے، جہاں تمام فیصلے ہوتے ہیں، جہاں شفافیت اور ایمانداری کی مسائل قائم کی جاتی ہے۔ لیکن اگر اس دفتر میں بیٹھا کوئی افسر اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ذاتی مفادات حاصل کرنے لگے تو یہ محض ایک فرد کی کرپشن نہیں بلکہ پورے نظام کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے قانون بنتے ہیں، اور افسوس کی بات ہے کہ وہیں سے قانون توڑے جا رہے ہیں۔ یہ ایک کیس ہے، ایک علام ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر ہم نے آج اس ناسور کو نہیں روکا تو یہ پورے ملک اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ اہم عہدوں پہ کرپشن کی کہانی، وزیر اعظم آفس کا عہدہ اور اختیارات کا ناجائز استعمال، یہ صرف ایک کرپشن کی رپورٹ نہیں بلکہ اس نظام پر ایک گہرا تبصرہ ہے، جہاں اہم عہدوں پہ بیٹھے فائز افراد کس طرح اپنی طاقت کو ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کہانی کا مرکزی کردار مسٹر شکیل احمد منگنیجو ہیں، اور ان کے اقدامات نے اداروں کو قوانین اور سرکاری عہدوں کی حرمت کو پامال کیا۔ عام طور پہ جب ایک افسر کا تبادلہ ہوتا ہے تو اپنی سابقہ ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک نیا اصول بنا لیا۔ وہ وزارت تجارت سے وزیر اعظم کے آفس میں منتقل ہوئے، مگر پاکستان ری کے انشورنس کمپنی لمیٹڈ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں یعنی PRCL میں وزارت تجارت کے نمائندے کے طور پہ اپنا عہدہ انہوں نے ابھی تک نہیں چھوڑا، اور یہ کھلی خلاف ورزی ہے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ایکٹ 2023 کی سیکشن SOE 10/2/B یعنی براوو اس کے خلاف ہے۔ یہ سوچ کی عکاسی ہے کہ میرے لیے کوئی قانون نہیں ہے، میں خود ہی قانون ہوں، اور یہ صرف عہدے کی غیر قانونی برقراری کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا قدم ہے جس کا براہ راست مالی فائدہ حاصل کیا گیا۔ مسٹر منگنیجو نے PRCL میں اپنے تبادلے کے بعد 20 سے زیادہ میٹنگز بھی ان میں شرکت کی، اور ہر میٹنگ کے لیے 1.5 لاکھ روپے کی خطیر رقم بھی وصول کی ہے۔ تو دستاویزات کے مطابق انہوں نے غیر قانونی طور پہ لاکھوں روپے وصول کیے، اور انہیں کسی نے نہیں روکا کیونکہ وہ ایک طاقتور عہدے پہ بیٹھے تھے۔ یہ ایک ایسی بدعنوانی ہے جو کاغذات پہ بھی درج ہے اور پھر بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے کیونکہ اس کی رسائی وزیر اعظم آفس تک ہے۔ تو وزیر اعظم آفس کی ہدایات کا مذاق اور اداروں کی تباہی ایک ایسے ملک میں جہاں وزیر اعظم کے احکامات کو سب سے اعلیٰ ترین سمجھا جاتا ہے، مسٹر منگنیجو نے خود وزیر اعظم آفس کی ہدایات کو نظر انداز کر دیا، اور ان ہدایات میں واضح طور پہ کہا گیا کہ وزارتوں کے نمائندے بورڈ میٹنگز میں شرکت سے پہلے اپنے متعلقہ وزیر سے مشاورت کریں، لیکن جناب منگنیجو جو ہے انہوں نے اپنے تبادلے کے بعد کسی قسم کی مشاورت کے بغیر 15 سے زیادہ میٹنگز میں شرکت کر لی ہے۔ اور اس کیس کا سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یہ ایک قومی ادارے کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ PRCL کمپنی میں نئے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی تقرری کا عمل جاری ہے، یعنی جس میں قانونی طور پہ ایک ممبر کی ایکس آفیشیو درست موجودگی ضروری ہے۔ مسٹر منگنیجو کی موجودگی نے اس پورے عمل کی قانونی حیثیت پہ سوال اٹھا دیے ہیں، جس کے نتیجے میں وزیر تجارت کو قانونی نوٹس بھی بھیجا گیا ہے۔ وزیر تجارت کی جانب سے سخت کارروائی 26 اگست 2025 کو وزارت تجارت یا وزیر تجارت جام کمال خان نے خط لکھا جس میں مسٹر منگنیجو کے اقدامات کو غیر قانونی قرار دیا، اور خط میں بورڈ کو ہدایات کی گئی کہ PRCL کو کہ وہ مسٹر منگنیجو کی پیش کردہ کسی بھی تجاویز پہ عمل نہ کرے اور ان کی تمام فیصلوں کو وزارت تجارت سے منظوری کے لیے واپس بھیجا جائے۔ تو وزیر صاحب نے تو یہ بھی ہدایات کی کہ ان کی شرکت کو باطل قرار دیا جائے، عہدے پر فوری ایکس آفیشیو اور فوری طور پہ وزارت تجارت کے ایک سینئر ترین افسر کو نامزد کیا جائے۔ کیا ہمارے ملک میں واقعی کوئی قانون ہے؟ اگر ہے تو کیا قانون سب کے لیے برابر ہے، یا کچھ لوگوں کے لیے اہم عہدے ایک لائسنس بن جاتے ہیں کہ جب چاہیں جو چاہیں کرتے رہیں؟ اور یہ کیس ہمارے اداروں میں اب جڑیں پکڑنے والی بدعنوانی کی ایک واضح مثال ہے۔ اس کو بے نقاب کرنا ضروری ہے، اور یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے۔
آپ دیکھتے ہیں کہ اس رپورٹ کے بعد وزیر اعظم کا جو آفس ہے اور وزیر تجارت جو ہے وہ کیا ایکشن لیتے ہیں. مجھے اپنی رائے ضرور دیجیے گا کامنٹس میں. اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, بیل آئیکن کو پریس کریں. Until the next time, Allah Hafiz.